بہار میں انتخاب صرف بیلٹ باکس کی لڑائی نہیں تھا، بلکہ ریاستی طاقت، مالی اثر، انتخابی انجینئرنگ اور سیاسی سودے بازی کا ایک مشترکہ عملی مظاہرہ تھا۔ یوں لگتا ہے مودی نے منظم الیکٹورل آپریشن کے ذریعے بہار کا الیکشن جیت کر اپنی سیاسی ساکھ بحال کر لی ہے۔ مودی نے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کر 47 لاکھ ووٹرز کے نام فہرستوں سے غائب کرا دیے۔ 75 لاکھ خاندانوں کی خواتین کو الیکشن سے صرف ایک مہینہ قبل 10,000 روپے فی کس بینک اکاؤنٹ میں منتقل کر کے ووٹ خریدنے کا سرکاری بندوبست کیا۔ ریاست بہار کے اس انتخاب نے واضح کر دیا کہ سیاست صرف ووٹ لینے کا نام نہیں، بلکہ سوچ، منصوبہ بندی اور طاقت کے امتزاج کا کھیل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ بھارت کی ریاست بہار میں انتخاب صرف بیلٹ باکس کی لڑائی نہیں تھا، بلکہ ریاستی طاقت، مالی اثر، انتخابی انجینئرنگ اور سیاسی سودے بازی کا ایک مشترکہ عملی مظاہرہ تھا۔ مودی کی یہ کامیابی محض مقبولیت کی پیداوار نہیں، بلکہ سوچے سمجھے اقدامات، درست ٹائمنگ پر چلائی گئی اسکیمیں، ووٹر لسٹ آپریشنز اور زبردست اتحاد سازی کی پیداوار ہے۔ اسی وجہ سے ناقدین اسے جمہوریت نہیں بلکہ ایک منظم الیکٹورل آپریشن کہتے ہیں، جس نے بہار کا سیاسی نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ بہار کے یہ انتخابات بھارت کی سیاست کی تلخ حقیقت کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ یہ صرف وعدوں یا بیانیے کا کھیل نہیں، بلکہ طاقت، مالی ترغیبات اور منظم نظریاتی مشین کا مقابلہ تھا۔ نریندر مودی اور بی جے پی نے اپنی آزمودہ حکمت عملی اپنائی، یعنی محض الیکشن نیریٹو نہیں بلکہ براہ راست مالی مراد کے ذریعے ووٹ حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی۔ انتخاب سے چند ہفتے قبل حکومت نے 75 لاکھ خواتین کے بینک اکاؤنٹس میں ہر ایک کو 10,000 روپے منتقل کر دیے، جسے چیف منسٹر ویمن امپلائمنٹ اسکیم کے نام سے پیش کیا گیا۔ ناقدین کے مطابق یہ کوئی عوامی فلاح نہیں بلکہ ووٹ خریدنے کی حکمت عملی تھی، جس نے فیصلہ کن برتری دلانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ بہار، جس کی آبادی 13 کروڑ سے زائد ہے، بھارت کی وہ ریاست ہے جہاں غربت کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ بھارت کے سرکاری ادارے نیتی آیوگ کی 2024 کی رپورٹ کے مطابق بہار ریاست ملک کی سب سے غریب ریاست ہے، اور بھارت کی مجموعی طور پر غریب آبادی کا 16 سے 25% صرف یہاں رہتا ہے۔ ریاست مسلسل غذائی قلت، بے روزگاری اور پسماندگی جیسے بحرانوں سے نبرد آزما ہے۔ بہار کے مسائل صرف غربت تک محدود نہیں، بڑی تعداد میں لوگ، خاص طور پر نوجوان اور مرد، روزگار کی تلاش میں دوسری ریاستوں کا رخ کرنے پر مجبور ہیں۔ ریاست کی معیشت خود اپنے لوگوں کو روزگار دینے کی صلاحیت کھو چکی ہے۔ بہار میں اقتدار کی اصل کنجی وہی ہے جو اکثر سیاستدان نظر انداز کر دیتے ہیں: پسماندہ طبقات کی حمایت۔ بھارت کی سرکاری درجہ بندی کے مطابق بہار کی آبادی کا تقریباً 36% حصہ انتہائی پسماندہ طبقات پر مشتمل ہے، جن کی شناخت سماجی، معاشی اور تعلیمی بنیادوں پر کی جاتی ہے۔ یہ درجہ بندی تاریخی محرومیوں کا ازالہ کرنے اور سماجی انصاف کو فروغ دینے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن اس انتخابات میں اسی درجہ بندی کو مودی حکومت نے اپنے حق میں استعمال کیا، خاص طور پر ریزرویشن اور دیگر فلاحی اقدامات کے ذریعے۔ بہار میں یہی ووٹر گروپ اکثر فیصلہ کن ہوتا ہے، کیونکہ وہ نہ صرف بڑی تعداد میں ہے بلکہ سیاسی سمت بدلنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ بہار کے الیکشن میں فیصلہ کن کردار خواتین نے ادا کیا، اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ مخصوص ووٹر گروپ بہار کی آدھی آبادی پر مشتمل ہے،
اور الیکشن میں 71.6% ووٹ خواتین نے کاسٹ کیے ہیں۔ الیکشن مہم میں نیشنل ڈیموکریٹک الائنس نے بی جے پی کی معاونت سے خواتین کو ہی مرکزی ہدف بنایا تھا۔ مالی مراد کے ساتھ ساتھ آر ایس ایس کے نظریاتی اثر نے ووٹرز کی سوچ کو منظم کر کے فیصلہ کن برتری دلائی۔ سماجی اور مذہبی شناخت کو سیاسی بیانیے کے ساتھ ملا کر بی جے پی نے ایک منظم سیاسی مشین کی صورت اختیار کی جو ووٹرز کی سمت متعین کرنے میں کامیاب رہی۔ بہار کے انتخابات میں بی جے پی کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کو نریندر مودی سے جوڑنا ایک شاندار سیاسی حربہ ثابت ہوا جس نے ووٹرز کے فیصلوں پر واضح اثر ڈالا۔ پارٹی نے انتخابی مہم میں یہ پیغام دیا کہ ملک کی سلامتی، داخلی استحکام اور ریاستی ترقی صرف مودی کی قیادت میں ممکن ہے۔ اسی بیانیے کے ذریعے اپوزیشن کو کمزور قیادت کے طور پر پیش کیا گیا اور ووٹرز کے ذہن میں بی جے پی کی طاقتور، فیصلہ کن اور مستحکم امیج کو مضبوط کیا گیا۔ خاص طور پر خواتین، نوجوان اور شہری ووٹرز میں یہ پیغام بے حد مؤثر رہا کیونکہ یہ گروپس روزگار، تعلیم اور تحفظ کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ مودی سے منسلک قومی سلامتی کا عنصر بی جے پی کے انتخابی بیانیے میں اعتماد، طاقت اور قیادت کا کلیدی ہتھیار ثابت ہوا اور بہار میں پارٹی کی فتح میں معاون رہا۔ بہار کے نتائج نے ایک بار پھر یہ واضح کر دیا کہ سماجی اتحادی بلاکس ہوشیار قسم کی انتخابی مہم اور مضبوط قیادت کے فیصلے کس طرح سیاسی منظرنامے کو مکمل طور پر بدل سکتے ہیں۔ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کی انتخابی کارکردگی کسی ایک عنصر کا نتیجہ نہیں تھی بلکہ مختلف عوامل کا صحیح لمحے پر ملاپ تھا جس نے کامیابی ممکن بنائی۔ دوسری طرف اپوزیشن نے الزام لگایا کہ ووٹر لسٹ میں بڑے پیمانے پر چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ اسپیشل انٹینسو ریویژن کے تحت غریب اور پسماندہ طبقوں سے ایسی دستاویزات مانگی گئیں جو اکثر لوگوں کے پاس موجود ہی نہیں تھی، جس کے نتیجے میں 47 لاکھ ووٹرز، خاص طور پر دلت، پسماندہ ذات، مزدور اور مسلم ووٹرز الیکشن کی جو فہرست تھی، یعنی ووٹر کی جو فہرست تھی، اس سے ہی غائب ہو گئے اور سب سے زیادہ نام مسلم اکثریتی سیمانچل علاقے سے حذف ہوئے۔ بہار میں یہ انجینئرڈ الیکشن کا ٹھوس ثبوت ہے۔ اپوزیشن کے مطابق یہ اقدامات کوئی اصلاحات نہیں بلکہ انتخابی صفائی تھی تاکہ مخصوص طبقوں کے ووٹ ختم کر کے بی جے پی کے لیے صاف راستہ بنایا جا سکے۔ یہ تمام اقدامات اس وقت اور بھی اہمیت اختیار کر لیتے ہیں جب ہم یاد کریں کہ نریندر مودی نے 2024 کے قومی انتخابات میں خود اکثریت حاصل نہیں کی تھی اور حکومت بنانے کے لیے اتحادیوں پر انحصار کرنا پڑا۔ یہی حکمت عملی مودی نے بہار میں بھی اپنائی۔ بی جے پی نے جے ڈی یو اور دیگر علاقائی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کیا جو بظاہر شراکت لگتا تھا مگر حقیقت میں یہ ایک مجبوریوں کا اتحاد تھا، یعنی کمپلشن کولیشن تھا، جس میں بی جے پی نے اپنے اتحادیوں کو سیاسی دباؤ کے ذریعے اپنی لائن پر لایا۔ بہار کا انتخاب محض ریاستی الیکشن نہیں تھا بلکہ مودی کے لیے ایک سیاسی امتحان تھا۔ کیا وہ قومی سطح پر کمزور پڑنے کے باوجود صوبوں میں اپنی گرفت برقرار رکھ سکتے ہیں؟ جواب ان کے حق میں آیا اور وہ بھی ایک جارحانہ، منظم اور حساب شدہ انتخابی حکمت عملی کے ذریعے۔ نتیش کمار پہلی بار 2005 میں بہار کے وزیر اعلیٰ بنے تھے اور 2010 میں دوبارہ منتخب ہوئے۔ اسی دوران بی جے پی کے ساتھ ان کا اتحاد قائم رہا۔ 2014 کے بعد سیاسی حالات اور حکومت کے اختیارات میں تبدیلیوں کے بعد نتیش کمار دوبارہ 2015 میں وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے اور تب سے مسلسل اس عہدے پر فائز ہیں۔ نتیش کمار کی عمر 72 سال ہے۔ ان کا مجموعی دور حکومت تقریباً 17 سال بنتا ہے۔ یہ تجربہ اور مضبوط قیادت ہی این ڈی اے کی بہار میں کامیابی کا بہت بڑا اثاثہ ثابت ہوئی۔
بہار کی اہمیت صرف ایک ریاست تک محدود نہیں، یہ بھارت کی تیسری سب سے بڑی آبادی رکھتی ہے اور پارلیمنٹ میں نمایاں تعداد میں نشستوں کا تناسب بھی اس کے پاس ہے۔ یہاں کے انتخابی رجحانات پورے شمالی بھارت کی سیاست کا رخ بدل سکتے ہیں۔ اس لیے مودی نے بہار کو اپنی پریسٹیج بیٹل بنایا۔ اگر بی جے پی یہاں مضبوط گرفت جما لیتی ہے تو 2029 تک اس کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس الیکشن میں ووٹر سپورٹ، مالی ترغیبات، بیوروکریٹک اصلاحات اور اتحادی سیاست سب کچھ ایک ہی سمت میں دھکیلا گیا تھا، یعنی بی جے پی کی فتح کی صورت میں۔ بی جے پی نے خواتین ووٹرز کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ اپنایا۔ مکھیا منتری مہیلا روزگار یوجنا کے تحت تقریباً 75 لاکھ خواتین کو براہ راست مالی مدد فراہم کی گئی۔ اس سکیم کا مقصد ہر گھر کی ایک خاتون کو معاشی سہارا دینا اور ان کی خود مختاری کو فروغ دینا تھا۔ مگر سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ محض فلاحی اقدام نہیں بلکہ ایک بڑی انتخابی حکمت عملی بھی ہے، کیونکہ بہار میں خواتین کا ووٹر ٹرن آؤٹ ہمیشہ مردوں سے زیادہ رہا ہے اور بے شمار مقابلوں میں یہی ووٹر گروپ فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے۔ حکومت کی یہ مالی مراعات خواتین کے ووٹ خریدنے میں زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوں گی۔ یہ صرف قلیل مدتی سیاسی چال ہو سکتی ہے جو بہار کی اصل اور گہری مشکلات، نوجوانوں کی بے روزگاری، غربت اور کرپشن کو حل نہیں کر سکے گی۔ بہار کی خواتین اچھی طرح جانتی ہیں کہ چند ہزار روپے کی امداد ان کے مستقبل کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ مارچ 2024 میں وزیر اعظم مودی نے بہار میں 128 ارب کے متعدد منصوبوں کا افتتاح کیا تھا، جن میں ریلوے، سڑکیں، گیس پائپ لائن، بوٹلنگ پلانٹ، ایتھونل فیکٹریاں اور دیگر انفراسٹرکچر منصوبے شامل تھے۔ ان منصوبوں نے خاص طور پر جنریشن زی پر گہرا اثر ڈالا، جسے بی جے پی نے اپنی انتخابی مہم کے لیے ایک طاقتور اشارہ بنایا۔ بہار میں بی جے پی اور اس کے اتحادیوں کی سیاسی تاریخ کئی دہائیوں پر محیط ہے۔ 2005 سے 2013 تک بی جے پی نے جے ڈی یو کے ساتھ اتحاد کیا اور بہار میں حکومت چلائی، جس دوران نتیش کمار وزیر اعلیٰ تھے۔ 2014 سے 2017 کے دوران سیاسی اختلافات کی وجہ سے اتحاد میں دراڑ پڑ گئی اور بی جے پی نے بعض اوقات الگ حکمت عملی اپنائی یا دوبارہ اتحاد کے لیے مذاکرات کیے۔ تاہم 2017 سے اب تک نتیش کمار نے بی جے پی کے ساتھ دوبارہ مضبوط اتحاد قائم کیا اور این ڈی اے کے تحت مشترکہ حکومت مسلسل چل رہی ہے۔ اس اتحاد نے 2020 کے بہار اسمبلی انتخابات میں بھی کامیابی حاصل کی۔ یوں بی جے پی اور اس کے اتحادی، خاص طور پر جے ڈی یو، 2005 سے اب تک مختلف اوقات میں بہار میں حکومت چلا رہے ہیں اور موجودہ اتحاد 2017 سے مسلسل جاری ہے۔ بہار الیکشن میں نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کی جیت میں 6 اہم عوامل قابل ذکر ہیں۔ پہلا، خواتین اور انتہائی پسماندہ ذاتوں کا مضبوط امتزاج۔ 7 اضلاع میں خواتین نے مردوں سے 14% یا اس سے زیادہ ووٹ کا فرق ڈالا، جو این ڈی اے کے حق میں گیا۔ صنفی فرق سب سے زیادہ کشن گنج میں 19.5% تھا۔ اس کے بعد مدھوبنی، گوپال گنج، آریا، دربھنگا اور مدھے پور شامل تھے۔ دیگر اضلاع جیسے سیوان، پرنیا، شیوہار، سیتا مڑھی، سہرسہ، پوری چمبارن، پچھم چمبارن، گھاگریا، سماستی پور اور بنگا میں بھی یہی رجحان دیکھا گیا۔ خواتین اور پسماندہ ذاتوں کے گھروں کے لیے متعدد اسکیمیں، 10,000 روپے کی نقد رقم، جونیکا دیڈی اسکیم اور نتیش کمار کی خواتین کے حقوق پر مسلسل توجہ این ڈی اے کے لیے ایک مضبوط اور وفادار ووٹر بیس میں تبدیل ہو گئی۔ دوسرا اہم عنصر یہ تھا کہ مضبوط ذات پر مبنی اتحاد۔ روایتی اعلیٰ ذاتیں اتحاد کے ساتھ مستحکم رہیں، جبکہ پسماندہ ذات، ای بی سی اور قابل ذکر دلت ووٹرز نے بھی این ڈی اے کے ساتھ ہاتھ ملا کر اپوزیشن کی ذات پر مبنی حکمت عملی کو ناکام بنایا۔ تیسرا عنصر بہتر انتخابی انتظامات تھے۔ 2020 کے بعد این ڈی اے نے پارٹنرز کے درمیان ہم آہنگی،
واضح پیغام رسانی اور بوتھ سطح پر مؤثر انتظامات یقینی بنائے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی، JDU، لوک جن شکتی پارٹی، ہندوستانی عوام مورچہ اور راشٹریہ لوک سمتا پارٹی کے کارکنوں کے درمیان بہترین ہم آہنگی نے ووٹرز رابطے اور مہم کو زیادہ مؤثر اور مربوط بنایا۔ چوتھا عنصر تھا اپوزیشن کا تقسیم شدہ ہونا۔ مہا گٹھ بندھن اکثر غیر مربوط اور منتشر نظر آیا، جن سے NDA کو فطری برتری حاصل ہوئی۔ پانچواں عنصر مسلم یادو ووٹ بینک کا یکجانا ہونا۔ سمانچل علاقے میں مسلم ووٹ کی تقسیم نے مہا گٹھ بندھنوں کی طاقت کمزور کی اور یادو ووٹ کے کچھ حصے بھی راشٹریہ جنتا دل کی طرف منتقل ہو گئے۔ چھٹا عنصر تھا جنگل راج کا خوف۔ عوام نے نتیش کمار کو ایک اعتدال پسند، مستحکم اور قابل قبول قیادت کے طور پر دیکھا، جس نے NDA کو محفوظ اور قابل اعتماد متبادل کے طور پر پیش کرنے میں مدد دی۔ بہار کے اس انتخاب نے واضح کر دیا کہ سیاست صرف ووٹ لینے کا نام نہیں، بلکہ سوچ، منصوبہ بندی اور طاقت کے امتزاج کا کھیل ہے۔ مودی اور BJP نے جس حکمت عملی، اتحاد اور مالی اور سماجی اقدامات کا امتزاج استعمال کیا، اس نے نہ صرف ووٹ بینک کو متحرک کیا بلکہ ریاست کے سیاسی منظرنامے کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ یہ فتح ایک سیاسی مہارت کا مظاہرہ تھی جو آنے والے برسوں میں بہار اور شمالی بھارت کی سیاست پر گہرے اثرات ڈالے گی۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔